نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 5، رکوع نمبر 6 ہے۔ اس کی پہلے ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں۔ علم کیا نہیں، آ کیا، لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا، تا کا مطلب تم اور را دیکھا، تم نے دیکھا، الذین ان لوگوں کی طرف، یزعمون وہ دعویٰ کرتے ہیں، انہم یقیناً وہ، یقیناً وہ آمن ایمان لائے، بما ساتھ اس کے جو، ساتھ ما اس کے جو، انزلہ نازل کیا گیا، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا، من قبلی کا آپ سے پہلے، یریدون وہ ارادہ رکھتے ہیں، ان یہ کہ یتحاکموا آپس کے فیصلے لے جائیں، الی الطاغوت غیر اللہ کی طرف، وقد حالانکہ تحقیق امروا وہ حکم دیے گئے، ان یہ کہ یکفروا وہ کفر کرے بھی اس کا، ویرید اور وہ ارادہ رکھتا ہے شیطان ان کے، یضلہم بہکا کر انہیں، ضلالاً گمراہ کرنا، بعیدا بہت دور کا، وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان کے لیے، تعالوا آؤ، الی طرف، ما اس کے جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے، وإلی الرسول اور رسول کی طرف، رأیتا آپ دیکھیں گے، المنافقین منافقوں کو، یصدون وہ منہ موڑتے ہیں، ان کا تم سے، سدودا سا منہ موڑنا، فکیف پھر کیسے ہوتا ہے، اذا جب، اصابتہم پہنچتی ہے ان کو مصیبت کوئی مصیبت، بما اس وجہ سے جو قدمت آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، جدن کی جمع ایدی، ہم ان کے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ثم پھر جاؤکا وہ آتے ہیں آپ کے پاس، جاؤ وہ آتے ہیں کا آپ کے پاس، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، یعنی حلف سے ہے نا، حلف اٹھانا، قسم کھانا، باللہ اللہ تعالیٰ کی، ان نہیں، اردنا چاہا تھا ہم نے، اللہ محض احسانہ بھلائی کا، وتوفیقا اور آپس میں ملانے کا، اولئک یہی لوگ ہیں، الذین جن کو، یعلم جانتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ، ما جو کچھ، فی قلوبہم ان کے دلوں میں ہے، فاعرض چنانچہ اب منہ موڑ لے، عنہم ان سے، وعظہم اور وعظ نصیحت کرے انہیں، وقل اور کرے لہم ان کے لیے، فی انفسہم ان کے دلوں میں، قولاً بات، بلیغا بہت اثر کرنے والی، وما اور نہیں، ارسلنا بھیجا ہم نے، ارسل بھیجا نہ ہم نے، من رسول کوئی رسول، الا مگر، لیطاع تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، باذن حکم سے، اللہ اللہ تعالیٰ کے، ولو اور اگر، انہم بلا شبہ وہ، اذ جب، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، وجاؤکا اور وہ آ جاتے آپ کے پاس، فاستغفروا پھر وہ بخشش مانگتے اللہ اللہ تعالیٰ سے، واستغفرا اور بخشش مانگنا، لہم ان کے لیے، رسول لوجدوا یقیناً وہ پاتے، لا کا مطلب یقیناً، وجدوا پاتے، وہ پاتے اللہ اللہ تعالیٰ کو، تواباً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، فلا پس نہیں، بربک قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتیٰ یہاں تک کہ، یحکموک وہ فیصلہ کرنے والا مان لے آپ کو، یا وہ کے معنی میں حاکمو یعنی حاکم مان لے کا آپ کو، فیما اس معاملے میں جو، شجرہ جھگڑا بڑھ جائے، بینہم درمیان ان کے، ثم پھر، لا یجدوا نہ وہ پائے، فی انفسہم اپنے دلوں میں، حرجن کوئی تنگی، مما اس میں سے جو، قضیتا فیصلہ کرے آپ، ویسلموا اور وہ تسلیم کرے، تسلیم کرنا، ولو اور اگر، انا یقیناً ہم،
یہ انا نا یہ دو الفاظ کا مرکب ہے، یعنی واقعتاً ہم کتبنا فرض کر دیتے ہم علیہم ان پر انجے کے اقتلو تم قتل کرو انفسہم اپنی جانوں کو، او یا اخرجو تم نکل جاؤ من دیارہم اپنے گھروں میں سے، ما فعلوہ نہ وہ کرتے اس کو الا مگر قلیل بہت تھوڑے، منہم ان میں سے، ولو اور اگر انہم واقعتاً وہ یا حقیقتاً وہ فعلوا وہ عمل کرتے ما جس کی یوعدون انہیں نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس پر لکانا یقیناً ہوتا وہ خیراً بہتر لہم ان کے لیے، واشد اور زیادہ تثبیتاً ثابت قدم رکھنے والا، وَإِذًا اور تب لآتیناہم یقیناً ہم عطا کرتے انہیں من لدنا اپنی جانب سے اجراً اجر عظیما عظیم، وَلَہَدَیْنَاہم اور لازماً ہم ہدایت دیتے انہیں صراطاً راستے کی مستقیم سیدھے، ومن اور جو یطیع اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی والرسول اور رسول کی فاولئک تو یہی لوگ مع ساتھ ہوں گے الذین ان لوگوں کے جو انعم انعام کیا اللہ تعالیٰ نے علیہم ان پر من النبیین نبیوں میں سے، والصدیقین اور صدیقیوں میں سے یعنی سچوں میں سے، والشہداء اور شہیدوں، والصالحین اور صالحین میں سے، وحسن اور بہترین ہے اولئک یہی لوگ رفیقا ساتھی کے طور پر، ذالک یہ الفضل فضل ہے من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکفیٰ اور کافی ہے باللہ اللہ تعالیٰ علیماً سب کچھ جاننے والا۔ یزعمون زعیمین، یزعمون ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں جھوٹ کا اہتمام ہو، اور زعامہ جو ہے اس کے معنی ذمہ داری اٹھانے کے ہیں، اور ریاست کی سرداری یا کفیل ضامن، یعنی ضامن یا کفیل کو بھی جو ہے زعیم کہا جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں کی بات میں جھوٹ کا اہتمام ہو سکتا ہے۔ انزلہ نون زالہ، یتحاکم الطاغوتی طاغنجا، بعیدہ بعندہ، یصدون صاد دال دار رو گردانی کرنا، اعراض کرنا منہ موڑ لینا، صدودہ سواد دال دار یہ بھی اسی روح پر، یصدون و صدا یہ دونوں ایک ہی روح پر ہیں، یحلفون حال انفا یہ وہ کے معنی کہاں سے آ رہے، یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، وہ کے معنی کہاں سے آ رہے ہیں عائشہ بتاؤ آپ، یحلفون میں ہاں یا سے وہ کے معنی آ رہے ہیں، لیکن وہ یا کے ذریعے وہ کے معنی لکھے جا سکتے ہیں۔ بلیغا بالام غائن بلیغا، واستغفروا غائن فارا، واستغفرا کا بھی یہی ہے، لوجدوا موجود، تواباً یحکموک حاکمین، یوعدون
واو عین وا، واز نصیحت سے ہے نا. واشد تثبیتا ثاباتا. رفیقا علیمہ علامی. کی تفسیر دیکھتے ہیں. آیت نمبر 60 ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا. وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ اس کا کفر کریں، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا. ابن اسحاق، ابن منذر اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے ابن عباس سے جن سے روایت کی ہے کہ جلاس بن صامت، مقصب بن کثیر اور رافع بن زید منافقین کو ان کی قوم کے بعد مسلمانوں نے ایک قضیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلنے کو کہا تو انہوں نے کاہنوں کے پاس جانا پسند کیا، جس کے بعد یہ آیت الا احسانا و توفیقا تک نازل ہوئی. تو اس آیت میں کیا کہا گیا؟ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا. یعنی ایسے عجیب ایمان والوں کو دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لائے، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے، لیکن فیصلے اس کتاب کے مطابق نہیں لیتے. ایمان کا تقاضا پھر کیا آتا ہے کہ انسان قانون کے مطابق فیصلے لے جس پر ایمان ہے، اپنے فیصلے اس عدالت سے لے جس پر وہ ایمان رکھتا ہے. تعجب کا اظہار اس بات پر ہے کہ یہ لوگ ایمان اور کفر کو جمع کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایمان تو آسمانی کتابوں پر رکھتے ہیں، قرآن پاک پہ رکھتے ہیں، لیکن جب فیصلہ کرنے کی باری آتی ہے تو طاغوت یعنی باطل معبودوں کی طرف جاتے ہیں. یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنا فیصلہ یہودیوں کے یا قریش کے سرداروں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ عام حکم ہے، اس میں سب لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے منہ موڑ کر فیصلوں کے کسی اور کی طرف چلے جاتے ہیں. آگے فرمایا آمنوا بما انزل الیک سے مراد منافق ہے، وما انزل من قبل سے مراد یہودی ہیں. تو مدینہ کے ابتدائی زمانے میں اختلافی معاملات کے فیصلوں کے لیے دو عدالتیں پائی جاتی ہیں. یہ عدالتیں یہودی سرداروں کی تھیں اور جو پہلے سے چلی آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت جو ہجرت کے بعد قائم ہوئی. تو مسلمانوں میں سے کمزور ایمان والے منافق جو تھے وہ کیا کرتے تھے، جب اپنے مقدمے کو کمزور پاتے تو وہ محسوس کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے وہ اپنی مرضی کا فیصلہ نہ کروا سکیں گے، تو وہ کعب بن اشرف یہودی کی عدالت میں چلے جاتے تھے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں. یعنی طاغوت سے مراد ہر وہ شخص جو شریعت الہی کے بغیر فیصلے کرتا ہے وہ طاغوت ہے. تو یہاں طاغوت سے مراد کیا ہے؟ شیطان ہے. طاغوت سے مراد ہر وہ شخص عدالت یا نظام جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنا فیصلہ لوگوں پر مسلط کرنا چاہتی ہے. تو منافق ان لوگوں کے پاس فیصلے کروانے جاتے تھے جو کتاب و سنت کی مخالفت کرتے تھے. تو یہاں طاغوت سے یہی مراد ہے. یریدون سے مراد منافق ہے جو جان بوجھ کر اپنے فیصلے طاغوت سے کرواتے حالانکہ انہیں اس سے کفر کا حکم دیا گیا تھا. کفر کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے انکار کا حکم دیا گیا تھا. وقد امروا ان یکفروا بھی، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا اس کا کفر کریں. کس کا کفر کریں؟ طاغوت کا انکار کر دے، کفر کر دے اور تمام معاملات میں شریعت کی پیروی کریں.
جو ایمان کے دعوے کے بعد طاغوت کے فیصلے کو قبول کرتا ہے اس کا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہونا، کسی طاغوت سے فیصلہ لینا اصل میں کفر ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے فیصلے کا انکار کر دیتا ہے ایسا شخص اسلام سے ہی خارج ہے۔ یرید الشیطان ان یضلہم ضلالا بعیدا، اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بیکار کا گمراہ کر دے، اور دور کا گمراہ کرنا، یعنی شیطان کیا چاہتا ہے کہ ان کے اور حق کے درمیان دور کی مسافت ہو جائے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایمان کی حدود اور شرائع سے نکل جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس چھپی ہوئی حقیقت کو کھول رہے ہیں تاکہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ آیت نمبر 61 ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور رسول کی طرف آؤ جو عام منافقوں کو دیکھیں گے وہ آپ سے منہ موڑتے ہوئے صاف منہ موڑنا، یعنی منہ موڑتے ہیں وہ صاف منہ موڑنا، یعنی جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور رسول کی طرف آؤ، یعنی سے مراد جب منافقوں کو مقدمات کا فیصلہ کروانے کے لیے کہا جاتا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف آؤ ان سے فیصلے لیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمات لانے سے گریز کرتے تھے۔ کیوں گریز کرتے تھے؟ جیسے بعض مقدمات، جیسے چوری کی سزا کیا تھی؟ ہاتھ کاٹنا تھا، تو اکثر لوگ کیا کرتے تھے کہ چاہتے یہ تھے کہ ان کے ہاتھ نہ کٹیں، تو اس لیے وہ فیصلہ جو تھا یہودیوں کے پاس لے جاتے تھے۔ منافق اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نہیں مانتے تھے، منافق اپنے دل کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے سے بھی گریز کرتے۔ یہی نفاق کی علامت ہے۔ تو منافق اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نہیں مانتے تھے، منافق اپنے دل کی مرضی کے مطابق فیصلہ چاہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جس مقدمے میں انہیں توقع ہوتی کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے سے گریز کرتے، یہی نفاق کی علامت ہے ان کی۔ تو آج کے اس دور میں جو لوگ شریعت کے نفاذ کے مخالف ہیں اپنے موقف کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہوتا ہے تو لوگوں کے درمیان مخالفت پیدا ہو جائے گی۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہوا تو لوگ مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ دلیل دیتے ہیں کہ شریعت کے قانون میں انسان کے لیے مشکلات ہیں۔ یصدون عنک صدودا، وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا، یعنی جب منافقوں کو قرآن و حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اسے منہ موڑتے ہیں، تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑنا، قرآن و حدیث سے منہ موڑنا دراصل اللہ ہی سے منہ موڑنے کے برابر ہے۔ اس شخص کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ ہے جو اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے ہادی رہنما سے، اپنی ہدایت سے اور اپنی فلاح سے منہ موڑ کر ہمیشہ کی بربادی، بدبختی اور ہلاکت کا سودا کرنا۔ آیت نمبر 62 ہے فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، پھر کیا حال ہوتا ہے جب اس کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا۔ ضحاک اور مقاتل کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نفاق ظاہر کر دیا، اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی قسمیں کھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور کتاب کی موافقت کے سوا مسجد بنانے کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو منافقوں پر یہ مصیبت آتی تھی کہ تمام لوگوں پر ان کی اصلیت کھل جاتی تھی۔ اسلامی معاشرے میں منافقوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اسلامی معاشرے میں منافقوں کا سوشل بائیکاٹ ہو جاتا تھا، اس طرح وہ مصیبت میں پھٹ جاتے تھے۔
لوگوں میں انہیں قبولیت حاصل نہیں ہوتی تھی۔ بعض اوقات طاغوتی عدالت میں ظاہر ہوتا تو انہیں افسوس ہوتا کہ اسلامی عدالت میں جاتے تو انصاف ملتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی آزمائشیں آتی کہ یہ غور و فکر کریں اور سچے ایمان کے راستے پر آ جائیں۔ منافقوں پر یہ مصیبت ان کے نفاق کی وجہ سے آتی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نفرت کی تھی۔ آگے فرمایا ثم جاؤوک یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا۔ تو منافق قسمیں کھا کر کیا ثابت کرنا چاہتے تھے؟ کہ وہ قسمیں کھا کر کہتے کہ ہم طاغوت کی عدالت میں جانا نہیں چاہتے، مگر رواج کے مطابق فیصلے کروا کے صلح صفائی چاہتے ہیں۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا چلو فیصلہ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے ہاتھ میں دے دیا تو منافق نے کہا یہ فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے لے لیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی حیثیت سے مدینہ میں مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ یہودی اور منافق نے جا کے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم یہ مقدمہ تمہارے نبی کے پاس لے کر گئے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور واپس آ کر منافق کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد منافق کے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قصاص لینے کا مقدمہ کر دیا، اور بنیاد یہ بنائی کہ ہمارا ارادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف فیصلہ لینا نہ تھا، بلکہ یہ ارادہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دونوں فریقوں میں صلح کروا دیں۔ اپنے اس بیان پر وہ قسمیں کھانے لگے۔ ان قسموں سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ہم تو باہمی موافقت چاہتے ہیں۔ وہ اپنے اندرونی ارادوں کو چھپانا چاہتے تھے کہ شاید اس کشمکش کا نتیجہ کفارہ کی اس کا جو کفارہ ہے یعنی وہ چاہتے تھے کہ شاید اس کشمکش کا جو نتیجہ ہے کفار کی فتح کی شکل میں نکل آئے، ان کی منافقت کی پالیسی کامیاب ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کی جو پالیسی ہے اس آیت میں آیت نمبر 63 ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، انہیں واضح و نصیحت کریں، ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔ یعنی اولئک میں منافقین کی طرف اشارہ ہے، ما فی قلوبہم جو ان کے دلوں میں ہے، یعنی باطل کی طرف جھکاؤ، اپنے اسلام کا اظہار کرنا، اپنے عذر پر قسمیں کھانا، یہ سب ان کے دلوں کی نفاق ہے۔ اللہ تعالیٰ نفاق اور حق دشمنی کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زجاج نے کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ منافق ہے۔ فاعرض عنہم وعظہم یعنی چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں، انہیں واضح نصیحت کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا حال کو جانتا ہے، اگرچہ وہ اپنی نیتوں اور ارادوں کو چھپانا چاہتے ہیں۔ پہلی سٹیج پہ ان منافقین سے چشم پوشی کرو، ان کے ساتھ نرمی برتو، ان کو نصیحت کرو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، ان کی تعلیم و تربیت کرو، ان کو ایسے انداز میں سمجھاؤ کہ بات ان کے دل میں اتر جائے۔ مثالیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ابھی انہیں کوئی سزا نہ دیں اور صرف اشارے کے ذریعے دھمکی و نصیحت پر ہی اکتفا کریں، اور انہیں کوئی ایسی بات کر جائیں جو ان کے دلوں پر اثر انداز ہو، جو انہیں مغموم بنا دے، ان کے دلوں میں خوف سما جائے۔ مثلا یہ کہیے کہ نفاق کا انجام بہت برا ہوتا ہے اور کبھی قتل تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور یہ کہ ان کے اور مشرکین کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ گار کے ساتھ اگر اعراض کیا جائے تو پوشیدہ طور پر ان کے لیے خیر خواہی کا اہتمام ضرور کیا جائے گا، اور اس کا نصیحت کرنے میں پوری کوشش سے کام لیا جائے گا جس سے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ اگر گناہ گار کو اس کا گناہ سب کے سامنے واضح کر دیا جائے نا تو وہ پھر گناہ کو نہیں چھوڑے گا، لیکن اگر اشاروں کنایوں میں ہم اس کو بتا دیں کہ یہ اس کی سزا بہت سخت ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا دل بدل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا کہ ان سے درگزر کریں، واضح نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے ایمان والوں کی اصلاح کی کوششوں کو جاری رکھیں۔ سازشوں سے بچانے کے لیے عمل مستقل جاری رہے گا۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات ہے۔
قول بلیغ سے مراد پہنچنے والی بات، دل لگتی بات، دل کے اندر اترنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں نصیحت ایسی کیجیے کہ بات ان کے دل کے اندر رکھ دی جائے، ان کے ساتھ ایسی بات کیجیے تو دلوں میں گھر کر جائے، یعنی اپنے درمیان اور ان کے درمیان معاملے کو راز رکھتے ہوئے انہیں نصیحت کیجیے۔ حصول مقصد کے لیے یہ طریقہ زیادہ مفید ہے۔ ان کو برائیوں سے روکنے اور زجر و توبیح میں پوری کوشش سے کام لینا چاہیے۔ تو انسانی فطرت کا علم، معاشی اور معاشری پس منظر، جس طبقے میں تبلیغ کی جا رہی ہے اس کے حالات کا علم، ان کی سوچ، ان کی مصروفیات، ان کی دلچسپیوں کا علم، جس فرد سے بات کی جا رہی ہے اس کی ذہنی سطح کا علم، اور اسلام کے اصولوں کی حکومت کا علم۔ مبلغ کو موقع پر بات کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ مبلغ کو بات کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے موقع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے۔ تو دل کے اندر بات کب اترتی ہے؟ موقع کی مناسبت سے کہی جانے والی بات ہی دل میں اصل میں اترتی ہے۔ مثلا کوئی تکلیف میں ہے تو اس موقع پر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلام کی تعلیم کو مخاطب کے سامنے رکھنا چاہیے کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے، پھر اس کے فوائد حکمت کے ساتھ سامنے رکھنے چاہیے۔ اسی طرح جب کوئی غلطی ہو تو موقع تنقید کا نہیں، اصلاح کا ہونا چاہیے، اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ خوشی کا موقع ہو تو وہ بھی بات پہنچانے کا وقت ہوتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نصیحت کی بات کب دل کے اندر نہیں اترتی؟ جب بے موقع بات کی جائے گی، جب حالات اور مخاطب کی ذہنی کیفیات کو نظر انداز کر کے اپنی بات کہتے رہیں، جب موقع پر خاموش رہا جائے اور بعد میں سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نصیحت کے ذریعے توبہ پر کیوں مائل کرتا ہے؟ کہ اس لیے کہ منافقین سیدھے راستے پر آ جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں امن کی زندگی گزاریں۔ اگرچہ انہوں نے طاغوت سے فیصلے لیے لیکن توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، پلٹ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ آیت نمبر 64 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور ہم نے رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے۔ یعنی رسول اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ رسول اس لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ تمام انسان ان سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ طریقہ زندگی سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ رسول دائمی اطاعت کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یہ سورہ محمد کی 33 نمبر آیت میں بتایا گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، اور سب سے اچھا طریقہ کون سا طریقہ ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور سب سے بری یعنی دین میں نئی بات یعنی بدعت پیدا کرنا ہے۔ اور بلا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ آ کر رہے گی، اور تم پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ یہ بخاری کی 7277 نمبر حدیث ہے۔ اسی طرح حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے قرآن و حدیث پڑھنے والوں، تم اگر قرآن و حدیث پر نہ جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستہ لوگے تو بھی گمراہ ہی رہو گے، بہت ہی بڑے گمراہ۔ صحیح بخاری کی 7282 نمبر حدیث ہے۔ تو اس آیت میں عصمت انبیاء علیہ السلام کا اس بات ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے حکم دینے اور منع کرنے میں ہر لفظ سے پاک ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کو انبیاء علیہ السلام کی مطلق اطاعت کا حکم دیا۔ اگر وہ منصب تشریع میں خطا سے پاک نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی مطلق اطاعت کا حکم نہ دیتا۔ تو رسولوں کے بارے میں یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان سے ایک روحانی تعلق قائم ہو جس کے لیے اطاعت غیر ضروری ہے۔ رسولوں سے صرف عبادت کے
طریقے سیکھے جاتے ہیں۔ رسول بگڑی بنا دیتے ہیں، رسول غیب کا علم رکھتے ہیں، رسول کی سفارش سے بڑے بڑے مجرم بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری ان سے غلط فہمی ہے ان کے بارے میں۔ تو رسول کو جب چاہیں اپنے پاس حاضر کر سکتے ہیں، یہ بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ اور ان سے دعائیں مانگی جائیں، مثلا رزق کے لیے، اولاد کے لیے، مصائب کے لیے، مصائب کو دور کرنے کے لیے وہ پوری کر دیتے ہیں کہ رسول کے عقیدت مند وہ بن جائیں اور فال کے گلدستے پیش کرتے رہیں۔ یہ سب جو ہے یہ رسولوں کے بارے میں انسانوں کی غلط فہمی ہے۔ لیطاع بِإِذْنِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر رسول کی اطاعت کی جائے۔ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اس لیے بھیجتا ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، اسے دل سے تسلیم کیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، یعنی ان منافقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کاہنوں اور طاغوتوں کو اپنا فیصلہ کرنے والا مان کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا تھا کہ نفاق کے عذاب کے ساتھ ایک اور عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ ایک تو ان میں منافقت تھی، منافقت کے بعد انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کروانے کی بجائے طاغوتی فیصلے کیے، یعنی یہودیوں سے فیصلے کروائے۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ تو نفس پر ظلم کرنے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دینا، مصلیحت پر چلنا، خواہشات پر چلنا، شیطان کے پیچھے چل پڑنا، خواہش پرستی اور مصلیحت کوشی کی زندگی اختیار کر کے صراط مستقیم کو کھو بیٹھتا ہے انسان، وہ راستہ جس پر چل کے انسان اپنے رب تک جا پہنچتا ہے کھو بیٹھتا ہے۔ جب انسان اپنی سوچ کو کچھ تحفظات کا پابند بنا لیتا تو وضاحت کے باوجود صراط مستقیم نہیں دیکھتا۔ جب انسان دین کو اپنے خواہشات اور مصلحتوں کے مطابق پڑھتا ہے، جب انسان کے ذہن میں دین کا خود ساختہ تصور قائم ہوتا ہے، جب انسان ایمان چاہتا ہو لیکن وہ خواہشات اور مصلحتوں سے باہر نہ آ سکے، وہ ایمان سے پھر تب محروم ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم اس سے گم ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، رسول ان کے لیے بخشش مانگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا انسان کے لیے کافی ہے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں نے جھگڑوں کے فیصلے دوسروں کے پاس لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں کمی کی تھی، اس لیے ان کے ازالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی تاکید کی گئی ہے۔ آیت کا تعلق منافقین کے خاص واقعے سے ہے، جس کے بیان جو ہے پیچھے ہو چکا ہے کہ نفاق کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے انہوں نے اپنے فیصلے کس سے کروائے تھے؟ یہودیوں سے۔ یہ یہاں پہ یہودیوں کو طاغوت کہا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کاہنوں کو اپنا فصیل بنایا، ورنہ عام حالات میں توبہ کے لیے یہ شرط نہیں تھی کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا اور کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ تو کیا اس آیت سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ آج بھی استغفار کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینا اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا؟ کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاضری کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمی کی گئی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے فیصلہ کروانے کی بجائے یہودیوں سے کروایا گیا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی نا، اس توہین کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی درخواست کی تھی کہ اگر وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ سے بھی معافی کی درخواست کریں۔ تو ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حاضری کا مقصد یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کمی کی گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تھے۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حیات نہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مقصد کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے۔ یعنی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی وقت بھی توبہ کرے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، کوئی کسی وقت بھی لوٹے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ توبہ مغفرت کا دروازہ کھلا ہے، جس شخص کا ارادہ ہو آگے بڑھے اور توبہ کا دروازہ کھول لے۔
اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا شعور اس لیے دلایا کیونکہ ان لوگوں نے اپنے فیصلے طاغوت سے کروا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان صفات کا شعور اس لیے دلایا کیونکہ لوگوں نے اپنے فیصلے طاغوت سے کروا کر اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا۔ آیت نمبر 65 ہے، فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لے، پوری طرح تسلیم کرنا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک انصاری ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے مقام حرا کی ایک نالی کے بارے میں جھگڑا ہو گیا کہ اس سے کون اپنے باغ کو پہلے سینچنے کا حق ہے، یعنی اس نالی میں سے انہوں نے کیا کرنا تھا، پانی اپنے اپنے کھیتوں کو دینا تھا، تو یہ جھگڑا ہوا کہ پہلے کون دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر پہلے تم اپنا باغ سینچ لو، پھر اپنے پڑوسی کو جلدی پانی دے دینا۔ اس پر اس انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی ہیں۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے ان کا رنگ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زبیر اپنے باغ کو سینچو اور پانی اس وقت تک روکے رکھو کہ مندیر تر بھر جائے، پھر اپنے پڑوس کے لیے چھوڑو۔ پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کے ساتھ اپنے فیصلے میں رعایت رکھی تھی، لیکن اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو صاف طور پر ان کو پورا حق دیا، کیونکہ انصاری نے ایسی بات کہی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے میں آنا قدرتی عمل تھا۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ آیات اس سلسلے میں نازل ہوئی تھی، تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، اسے دل و جان سے تسلیم کرے۔ یہ بخاری کی 4585 نمبر حدیث ہے۔ جنہوں نے اس کو تنگی فیل ہوئی نا، اس نے کہا کہ یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں اس لیے آپ ان کے لیے رعایت کر رہے ہیں اور میرے لیے نہیں کر رہے، حالانکہ ان کا یہ فیصلہ غلط نہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پر تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والے مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لے، پوری طرح تسلیم کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات اقدس کی قسم کھاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں اس کے رسول کو حاکم تسلیم نہ کر لیں، یعنی ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سر تسلیم خم نہ کر لیں، جس میں اجتماعی مسائل کے برعکس اس کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف واقع ہو، کیونکہ اس اجتماعی مسائل کتاب و سنت کی دلیل پر مبنی ہوتے ہیں۔ پھر اس کو تسلیم کرنا ہی کافی قرار نہیں دیا، بلکہ یہ شرط بھی عائد کی کہ آپ کو حاکم تسلیم کرنا محض یعنی اغماس کے پہلو سے نہ ہو، بلکہ ان کے دلوں میں کسی قسم کی تنگی اور حرج بھی نہ ہو، اور اس تحکیم کو ہی کافی قرار نہیں دیا جب تک کہ وہ شرح صدر، اطمینان نفس اور ظاہری اور باطنی اطاعت کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ فیصلہ کن تسلیم نہ کر لیں۔ بس آپ کو حاکم تسلیم کرنا اسلام کے مقام میں ہے۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، قرآن، سنت، اجماع کے ذریعے یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ اللہ نے بندوں پر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کو فرض کر لیا۔ اوامر اور نواہی میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس امت پر کسی کی اطاعت کو فرض نہیں کیا تھا۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے افضل انسان تھے، کہا کرتے تھے، ایسا مت کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے نہ اس سے دشمن کا خون بہایا جا سکتا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کا دانت توڑ دیں یا کسی کی آنکھ پھوڑ دیں۔
اس کے بعد عبداللہ بن مغفر رضی اللہ نے اس آدمی کو پھر دیکھا اور وہ اسی طرح کنکریاں یا پتھر اٹھا اٹھا کر پھینک رہا ہے، تو وہ کہنے لگے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا، کہ اسے ناپسند کیا، اور پھر تم بھی اسی طرح کنکریاں پھینک رہے ہو، میں تم سے اتنا عرصہ بات نہیں کروں گا۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی شکل میں ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نظام زندگی کی شکل میں ہوگی، یعنی انفرادی اجتماعی زندگی کے ہر پہلو میں اطاعت ہوگی۔ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، پس تیرے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، یعنی اپنے نفس کو کنٹرول کریں، ارادتاً اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند بنائیں، نازک مواقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نہ ہٹیں، اسلامی شریعت کے فیصلوں پر دل سے راضی ہو اور ان فیصلوں کو دل سے قبول کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کون ہے پھر؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مزاج کے خلاف ہو تب بھی دل کی رضامندی سے اسے قبول کریں، اگر رسول اللہ کا طریقہ مصلحت کے خلاف ہو تب بھی خوشی سے اسے قبول کریں، جھگڑے کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے رہنمائی کو قبول فرمائے اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند بنائے، اور دل میں اس بات کا یقین رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیصلہ برحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول کرنے میں ذرا سا بھی تردد سے کام نہ لینا۔ اس کے بعد لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صحیح حدیث اس آیت کے ضمن میں آتی ہے، اور وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اس پر واجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث کو وہ قبول کرے، مذہبی تعصب کی وجہ سے کسی حدیث کو بھی رد نہ کرے، ورنہ اس آیت میں مذکورہ وعید اس کو بھی شامل ہوگی۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ وہ ربانی فیصلہ ہے جس کے برحق ہونے کا دل میں اعتقاد رکھنا ضروری ہے، اور عمل کے ذریعے بھی اس پر ایمان رکھنے کا ثبوت فراہم کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا ظاہر باطن اسے تسلیم کریں، یعنی اگر ہم دل سے تسلیم کرتے ہیں تو پھر کیا ہے، ہمارے عمل سے بھی وہ چیز ظاہر ہو۔ منافقین پچھلے رابطوں اور تعلقات سے آزاد نہیں ہوئے تھے، خاندان، برادری، قوم، وطن، سرزمین کی وہ بستیاں انہیں جھگڑے ہوئی تھیں، اس وجہ سے وہ دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے سے اختلاف کرنا تو دور کی بات ہے، اس میں دل میں اگر گھٹن بھی محسوس ہو تب بھی وہ ایمان نہیں کے خلاف ہے۔ یہ آیت منکرین حدیث کے علاوہ ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جن کے امام یا پیر کے خلاف کوئی آیت یا حدیث آ جائے تو وہ صرف دل میں ہی تنگی محسوس نہیں کرتے بلکہ ماننے سے بھی انکار کرتے ہیں۔ آپ آج بھی دیکھیں کوئی ایسی حدیث آپ سنا دیں جو ان کے عقیدے کے خلاف ہوگی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کو بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہاری خواتین تم سے مساجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو تم انہیں مساجد میں جانے سے منع نہ کیا کرو۔ یہ حدیث سن کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے بلال بن عبداللہ کہنے لگے، اللہ کی قسم ہم تو انہیں ضرور منع کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں شدید برا بھلا کہا، اتنا برا بھلا کہا کہ میں نے آج تک انہیں کسی کو اتنا برا بھلا کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم انہیں ضرور منع کریں گے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی دیکھیں انہیں اتنا برا لگا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے اور تم اس کے برعکس بول رہے ہو۔ اسی طرح عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک شخص رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ پتھر یا کنکریاں اٹھا کر پھینک رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، یا انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ اس سے نہ شکار کیا جا سکتا ہے نہ اسے دشمن کا خون بہایا جا سکتا ہے،
ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی کا دان توڑ دیں یا کسی کی آنکھ پھوڑ دیں. یعنی کہاں پہ وہ پھینک رہے تھے کنکریاں؟ یعنی پانی میں پھینک رہے تھے. یعنی کوئی جانور ہو سکتا ہے اس کے اندر، تو اس کا کچھ نہ کچھ نقصان ہو سکتا ہے. تو اس کے بعد عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو پھر دیکھا کہ وہ اسی طرح کنکریاں یا پتھر اٹھا کر پھینک رہا. تو وہ کہنے لگے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے یا اسے ناپسند کیا ہے، اور تم پھر بھی اسی طرح کنکریاں پھینک رہے ہو. میں تم سے اتنا عرصہ بات نہیں کروں گا. ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا. یعنی دیکھیں کتنے ان کے دل قریب تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ کوئی بھی حدیث آ جاتی تھی تو اس کو نہ ماننا ان کے لیے ایسے ہی تھا جیسے کفر کرنا. آگے فرمایا وہ یسلم تسلیما، اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا ہے. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیں. خاندان، برادریوں، قوموں، وطن اور زمین کی وابستگیوں سے اوپر اٹھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی کا ثبوت دے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی سعادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں رکھ دی، اور دونوں جہانوں کی بدبختی کس میں رکھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میری محبت اپنے باپ، اپنی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ نہ ہو. یہ بخاری کی 14 نمبر حدیث ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ سارے جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے فرمایا کہ کون انکار کرے گا، کس نے انکار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخلے کے لیے انکار کر دیا. یہ بخاری کی 7280 نمبر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں امن ہے، فلاح ہے، عزت ہے، کفایت ہے، نصرت اور ولایت، تائید دنیا اور آخرت میں اچھی زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کیا ہے؟ ذلت ہے، پستی ہے، خوف ہے، گمراہی ہے، رسوائی ہے، دنیا اور آخرت کی بدبختی شامل ہے اس میں. آیت نمبر 66 ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا. یعنی اگر یہ حکم دیا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا گھروں سے نکل جاؤ تو یہ حقائق جو ہیں فرائض کے طور پر نافذ ہو جاتے، پھر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جو ہے عالمی اللہ قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ. یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی طرف اشارہ ہے کہ قلیل کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا. سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ فرائض عائد کرتا تو یہ ان قلیل لوگوں میں ہوتے. اگر یہ حکم نازل ہوتا تو ابن عبد رضی اللہ عنہ بھی ان میں ہوتا. قلیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو ان میں سے اخلاص والے ہوں. یعنی یہودیوں میں سے بہت کم لوگ تھے نا جو مانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن زیادہ تر لوگ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی کرتے تھے. تو ہجرت و جہاد سے انسان کو کیا پھر فائدہ ہوتا ہے؟ انسان کے اندر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے، اجر عظیم نصیب ہوتا ہے، اور انسان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی نصیب ہوتی ہے. آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، انہیں شریعت کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نصیحت کی جاتی ہے.
ما یوعدون بھی، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکامات، اس کے نواحی میں جس سے نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر اللہ واشد تثبیتا، تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر، زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، یعنی دنیا اور آخرت میں ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تثبیتاً اس کے معنی یقین اور تصدیق کے ہیں۔ جو حکم ہم نے انہیں دیے وہ نہایت آسان، ان کی خیر خواہی کے لیے آسان اور محض ان کی خیر خواہی کے لیے ہیں۔ نصیحت مانے انہیں کام پر چلے، نفاق جاتا رہے گا، ایمان کامل نصیب ہوگا، اور اس عمر کو غنیمت سمجھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے اس چیز پر عمل کیا ہوتا جس کی انہیں نصیحت کی گئی ہے، یعنی تمام اوقات کے مطابق ان کے لیے جو مال پیش کیے گئے، ان کے لیے اپنی ہمتیں صرف کرتے، ان کے انتظام، ان کی تکمیل کے لیے ان کے نفوذ پوری کوشش کرتے، اور جو چیز انہیں حاصل نہ ہو سکتی اس کے لیے کوشش نہ کرتے، اس کے در پہ نہ ہوتے، اور بندے کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ اپنے حال پر غور کرے جس کو قائم کرنا لازم ہے، اس کی تکمیل میں جدوجہد کرے، پھر بتدریج تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتا رہے، یہاں تک کہ خود کہ جو دینی اور دنیاوی علم و عمل اس کے لیے مقدر کیا گیا اسے حاصل کر لے۔ یہی شخص کے برعکس ہے جو اس کے معاملے پر نظریں جمائے رکھتا ہے جہاں تک وہ نہ پہنچ سکا، اور نہ اس کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ تفریق، ہمت، سستی، غم و نشاط کی بنا پر اس منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ پھر ان کو جو نصیحت کی گئی اس پر عمل کرنے سے جو نتائج نکلتے ہیں، ان کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا ہے بھلائی کا حصول، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان خیر اللہ، دوسرا ثابت قدمی اور اس کے اضافے کا حصول، تیسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی چوتھا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی۔ آیت نمبر 67 ہے وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے۔ ابن جریر نے صدی سے روایت کیا کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو ثابت بن قیس بن شمام انصاری اور ایک یہودی نے آپس میں فخر کیا، یہی کہنے لگا اللہ کی قسم جب اللہ تعالیٰ نے ہم پر خودکشی فرض کی تو ہم نے خودکشی کر لی۔ ثابت بولے اللہ کی قسم اگر ہم پر بھی خودکشی فرض کی جاتی تو ہم ایسا کر لیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے۔ یعنی اجر عظیم سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا اجر۔ آخرت کا اجر کیا ہوگا؟ جنت الفردوس۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے کی صورت میں جس کی نصیحت کی جاتی ہے ثابت قدمی اور بہتری کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جنت میں 100 درجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار فرمایا جو ان کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ سو جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو کس کا سوال کرو؟ جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے زیادہ بہتر اور بلند درجہ ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ بلا شبہ عام جنتی بالا خانوں کے رہنے والوں کو اپنے اوپر اس طرح دیکھیں گے جیسے تم دنیا میں چمکدار ستاروں کو دیکھتے ہو جو آسمان کے کناروں میں مشرق یا مغرب کی جانب دور نظر آ رہا ہو، اور یہ ان کے آپس کے فرق مراتب کی وجہ سے ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو انبیاء کرام کے رہنے کی جگہ ہوں گی جہاں اور کوئی نہ پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انبیاء کرام کے علاوہ وہ لوگ ان میں رہیں گے جو اللہ پر ایمان لائے، پیغمبروں کی انہوں نے تصدیق کی۔ یہ بخاری کی 461 نمبر حدیث ہے۔ آیت نمبر 68 ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے، یعنی ہم انہیں دین حق پر ثابت قدمی عطا فرماتے، ان کے دلوں کو ہدایت عطا کرتے۔ صراط مستقیم سے مراد ہے اسلام ہے جو کمال کا راستہ ہے، اور دونوں زندگیوں کی سعادت و ہدایت سے مراد توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر گامزن کرنے کا وعدہ کی صورت میں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت پر عمل کرنے کی صورت میں سیدھے راستے پر گامزن رہنے کا وعدہ کیا ہے۔
آیت نمبر 69 ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کے ساتھ ہوں گے جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں پر اور صدیقیوں پر اور شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سخت مغموم ہے، سبب دریافت کیا تو جواب ملا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو صبح شام ہم لوگ آپ کی خدمت میں آ بیٹھتے ہیں، دیدار بھی ہو جاتا ہے، 2 گھڑی صحبت میں میسر ہو جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی اعلیٰ مجلس میں ہوں گے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ بھی نہ سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ جواب نہ دیا، اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر انہیں یہ خوشخبری سنا دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی جو فرائض ادا کرے گا، نواہی سے اجتناب کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، تو وہ اس کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انعام کیا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی معرفت، اس کی محبت اور ناراضگی کی معرفت، اس کے پسند کے کاموں کی توفیق، اس کی ناراضگی کے کاموں کو چھوڑنے کی توفیق، اور جہاں تک آخرت کے انعامات کا تعلق ہے تو وہ نعمتوں والے گھر میں جگہ پانا ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام جنت میں داخلہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کا پا لینا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر 2 بندوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کی، اگر ان میں سے ایک شخص مشرق میں تھا دوسرا مغرب میں تھا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو جمع فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص جس سے تو میرے لیے محبت کرتا تھا۔ اسی طرح سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن اس سے میل نہیں ہے، یعنی اسے میل ملاقات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہوگا۔ کب ہوگا؟ قیامت والے دن، جس سے وہ محبت کرتا ہوگا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبیوں، صدیقیوں اور شہیدوں اور صالحین میں سے، یعنی اس آیت میں 4 قسم کے انعام یافتہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ انبیاء جو اپنی امت کے افضل ترین افراد ہیں، صدیق جو ہمیشہ سچ بولنے والا، حق کی گواہی دینے والا، حق کا ساتھ دینے والا، صدیقین وہ لوگ جنہوں نے اس وحی کی کامل تصدیق کی جو رسول لے کر آئے تھے، انہوں نے حق کو جان لیا، یقین کامل کے ساتھ اس کی تصدیق کی اور پھر اپنے قول و فعل، حال اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے کر اس حق کو قائم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر معراج کے بارے میں قریش کو اطلاع دی تو اکثر لوگوں نے کہا کہ واللہ یہ تو صاف ناقابل قبول ہے، بہت سے لوگ جنہوں نے اسلام اختیار کر لیا تھا مرتد ہو گئے اس واقعے کی وجہ سے۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا اے ابو بکر کیا تمہیں اپنے دوست کے متعلق اب بھی حسن ظن ہے؟ وہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ آج کی رات وہ بیت المقدس پہنچا، وہاں نماز پڑھی، مکہ واپس آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ اگر انہوں نے ایسا کہا تو سچ کہا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلات سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلات سنی، کہتے جاتے تھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے ابو بکر تم صدیق ہو۔ غرض اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ شریک اپنی جان دے کر یہ ثابت کرتا ہے جس چیز پر وہ ایمان لایا تھا وہ سچ ہے۔ صالح وہ انسان جس کے ہر عمل سے نیکی ظاہر ہوتی ہے،
اور جو ساری زندگی میں نیک رویہ رکھے۔ بس صدیقین اور یعنی صدیقیت سے مراد ایمان اور اطاعت کا کمال ہے۔ صالحین سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا مکمل طور پر خیال رکھے، ان میں سے کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہ کرے۔ وَحُسْنَ أُولَٰئِکَ رفیقا، یعنی اس سے مراد جنت کے اچھے رفیق۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نبی مرض الموت میں بیمار ہوتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مرض الموت میں جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گلے میں پھنسے گی تو میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے ساتھ۔ اس لیے میں سمجھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہہ کر آخرت کو پسند فرمایا آپ نے۔ بخاری کی 4586 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ سے بھی محبت ہے، لہٰذا مجھے یہی امید ہے کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان کے ساتھ ہی اٹھائے گا، گو کہ میں ان جیسے عمل نہ کر سکا۔ یہ بخاری کی 3688 نمبر حدیث ہے۔ تو اللہم انی اسالک ایمانا لا تدو و نعیما لا ینفد و مرافقہ محمد فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ میں تجھ سے کبھی نہ پھرنے والے ایمان کا سوال کرتا ہوں اور ایسی نعمت کا جو کبھی ختم نہ ہو، اور جنت خلد کے اعلیٰ درجوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 70 ہے ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جنت میں انبیاء، صدیقین، شہداء کی رفاقت اللہ کے فضل و کرم سے ملے گی، عبادتوں کی وجہ سے نہیں ملے گی۔ عبادتیں تو ایک بہانہ ہوں گی۔ وکفیٰ باللہ علیما، اللہ تعالیٰ کافی ہے سب کچھ جاننے والا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال کا علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ان میں سے کون ہی اعمال صالحہ کے ذریعے سے جن پر ان کے دل اور اعضاء متفق ہو ثواب یعنی زیادہ اجر کا ثواب کا کون مستحق ہے۔ تفسیر السعدی کی روایت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔